حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے اتنا کس کامل جو آوے سبنا نو عطا ہوندیاں لے دیوانے نہیں او دانے نے جڑے در ولیاں دے جاندے نے نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں لے گل من یوسف دی اے واعظ اویا سب نے ٹکڑے جنت دے گل من یوسف دی اے واعظ اے سب نے ٹکڑے جنت دے اے روزے والیاں جنیاں وی اے روزے والیاں جنیاں وی ترتی تے تھاواں ہوندیاں لے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں لے ہر وقت دے نے جد ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں لے۔ اللہ تبارک و تعالی اور حضور کبر عالم اور پروفیسر صاحب سب دوست میں اپنی حاضری دیتی ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری نو قبول تے منظور فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد معراج الاسلام صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ جب پہلی مرتبہ حضور قطب الاقطاب قدوۃ الاولیاء پیر طریقت حضور سیدنا طاہر علاء الدین بغدادی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ رخ پر نور پر نگاہ پڑی اور آپ کے سراپا کا جائزہ لیا، آپ اس وقت قیام کی حالت میں تھے اور آپ نے ایک ایسا جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا جو ذرا کلرڈ تھا اور اس میں آپ کا حسن آفتاب ماہتاب کی طرح اس طرح چمک رہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو جو دل تھا وہ بے قرار ہو گیا اور بے اختیار میں نے یہ چاہا کہ حضور کو قدموں کے اوپر لوٹ کر تو آپ کے بوسے لے لوں اور آپ کی رخ پر نور کو، آپ کے حسن و جمال کو اپنی نگاہوں کے اندر سمو لوں۔ اسی وقت میں نے اپنے حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں اور آپ سفارش فرما دیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کریں تاکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لیں۔ اور آپ نے انتہائی کرم فرماتے ہوئے اپنے اس نیاز مند کو، اپنے اس عقیدت مند کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا اور کچھ وظائف عطا فرمائے، کچھ نصیحتیں کی اور وہ نصیحتیں ایسی عظیم تھیں، ایسی بلند تھیں جنہوں نے ظاہر و باطن کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے جو کلمات تھے وہ اتنے عظیم اور اتنے بلند تھے کہ پہلی مرتبہ جب کانوں نے سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک مرشد کامل کے حضور میں تشریف فرما ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھو اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ دہراؤ کہ میں اس وقت توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں۔ قبلہ میں ترتیب بھول گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے توبہ کی اپنے مرشد کامل کے حضور میں
میں نے توبہ کی شیخ المشائخ پیر طریقت حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں نے توبہ کی حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. گویا کہ آپ نے یہ تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جو بیعت کر رہے ہو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو, یہ جو ہاتھ ہے صرف ہمارا ہی ہاتھ ہی نہیں ہے, یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے. اور جو یہاں آ کر ہمارے سامنے توبہ کرتا ہے وہ حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں توبہ کرتا ہے. تو میں نے شکریہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ ہمیں ایسا عظیم مرشد کامل عطا فرمایا. پیر طریقت صاحبزادہ محمد محب اللہ صاحب نوری, مرکزی امیر منہاج القرآن علماء کونسل, وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. صاحبزادہ محمد محب اللہ صاحب نوری. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ نجوم سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی قبریں ہیں کہ جہاں اللہ کے پیارے بندے لیٹ جاتے ہیں, جہاں ان کی قبر بنتی ہے, جہاں ان کا مزار بنتا ہے, وہ جگہ اتنی مکرم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قسمیں بیان فرماتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ قسمیں بیان فرماتا ہے بلکہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھو, جہاں میرا بندہ لیٹ جائے وہ اتنی عظیم جگہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عظیم ہے, اس کی قسم بھی عظیم ہے اور وہ جگہ بھی عظیم ہے. یہ عام ولیوں کی بات کر رہا ہوں. اور آج ہم جس شیخ طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ وہ ہیں جن کی نسبت سیدنا غوث الورا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کی نسبت ہے, جو ان کی اولاد میں سے ہیں اور ساری زندگی حضرت کی دین کی تبلیغ کے اندر گزری. آپ نے تعلیم کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کی سرپرستی فرمائی. ادارہ منہاج القرآن بھی بلا شبہ آپ کا فیضان ہے اور فیضان کی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے. جب حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی, مجھے بحمد اللہ تعالی کئی مرتبہ کوئٹہ حاضری کا موقع ملا, کراچی بھی ایک مرتبہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کی محفل میں جب حاضر ہوتے حاضری دینے والے, اگر وہ کوئی دین کی بات کرتا, روحانیت کی بات کرتا, آخرت کے لیے دعا کرواتا تو حضرت بڑے خوش ہوتے, اور اگر کوئی دنیاوی مقصد کی بات کرتا تو حضور بات کو اس رنگ میں بوڑ دیتے کہ آخرت کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے. آپ کے سامنے جناب محمد ناصر اور ان کے رفقا تشریف لاتے ہیں جو کہ پنجابی کے بڑے مایہ ناز شاعر ہیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جناب محمد ناصر اور رفقا. محترم سامعین, پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کن فیکون تا کل دی گل ہے, کن فیکون تا کل دی گل ہے, اساں اگے پریت لگائی, اج بھی سانو او پے دس دے بیلے بوٹے کائی. آپ فرماندے تو تے میں دا حرف نشان نہ آہا, جداں دتی ہائی میم گواہی تے مہر علی شاہ ادا رل بیٹھے دوویں جداں سکھ دوہانو آئی. یہ بزرگاں دا کلام ہے. اس عنوان تے میں محبوب دی شان دے وچ نعت پاک پڑھدا پیا. تسی مل کے درود پاک پڑھو تے شعر پڑھا. کن تے کل دے گلے, 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 کن تے کل دے گلے. 6 لفظ پڑھ کے تے دعویٰ قائم کر رہے ہیں تواڈے سامنے جو کن تے کل دی گل ہے. 6 لفظ ہور ادا کر کے اس دعوے دی نفی کر رہے ہیں جو اے نہیں
सानी शेर दे विच वजाहत है जो ए नहीं ते के हाई कुन ते कर दे गल्ले कुन ते कर दे गल्ले कुन भी अजे नहा एक ज़ात है खुदा दी एक ज़ात है खुदा दी बिया नूर मुस्तफा कुन कुन ते कर दे गल्ले कुन ते कर दे गल्ले कुन भी अजे नहा एक ज़ात है खुदा दी बिया नूर मुस्तफा कुन रब जुल जलाल पे फरमा दिल मोहताजा ते तनकीद करन वालिया सारी कायनात नू मैं उन्ने बनाया जिवें मैं अल्लाह चाहता हम जिन्हां खुदा अखीं दित्तियां मैं दावत देना तुसी कायनात डिठी हो सी प्यारे तो प्यारे डिठे जग दे नजारे डिठे प्यारे तो प्यारे डिठे जग दे नजारे डिठे चंद चमकारे डिठे फलकां दे तारे डिठे चंद चमकारे डिठे फलकां दे तारे डिठे डेंदे लस्कारे डिठे यूसुफ दे नारे डिठे डेंदे लस्कारे डिठे यूसुफ दे नारे डिठे तैनू खुदा बनाया तैनू खुदा बनाया जीवे तेरी रजा कुल कुल ते कर दे गल्ले कुल ते कर दे गल्ले कुल भी अजे नहा तैनू खुदा बनाया जीवे तेरी रजा कुल कुल ते कर दे गल्ले रब्बुल इज्जत पे फरमा दिल सारी कायनात नु बनावन वाली अल्लाह दी जात है हर शय नु बनावन वाला कौन सुर नाल बोलो हर शय नु बनावन वाला कौन अल्लाह साईया तो हर शय जो बनाई है ये बनाई क्यों है सवाल ही जवाब सुनो कुंदे पसारे नाहन आदम दे गारे नाहन कुंदे पसारे नाहन आदम दे गारे नाहन अंसारे चारे नाहन नदी किनारे नाहन अंसारे चारे नाहन नदी किनारे नाहन कदे सिपारे नाहन जन्नत ले सारे नाहन कदे सिपारे नाहन जन्नत ले सारे नाहन हर सा खुदा बनाई हर सा खुदा बनाई तेरे प्यार दा सिला कुल हर सा खुदा बनाई हर सा खुदा बनाई तेरे प्यार दा सिला कुल कुल ते कर दे गल्ले कुल ते कर दे गल्ले कुल भी अजे नहा एक जात है खुदा दी बिया नूर मुस्तफा कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वेले अब्बे आदम दा ढांचा तैयार कर लिया है मैं आलिम नहीं एक तखय्यल पेश कर रहा जिसले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली शक्ल इंसानी अब्बे आदम दा ढांचा बना लिया मलाइका ने हुक्म दिता झुक वनो सारे झुक गए वो एक शैतान अड़ गया मलाइका ने पूछया मालिक दा आर्डर है असी मन के झुक गया तू कहने झुकिया तू क्यों नहीं झुकिया तै के डिठा है वो के आदा है शौके शहादत भी है ज़ौके इबादत भी है शौके शहादत भी है ज़ौके इबादत भी है हक दी अदालत भी है सब दी वकालत भी है हक दी अदालत भी है सब दी वकालत भी है नूर नबूवत भी है शान रिसालत भी है नूर नबूवत भी है शान रिसालत भी है सदी पहचानी अंदर सदी पहचानी अंदर जलवा है वो तो
دور رسالت آیا اپنی حویلی دے دروازے تے بڑھڑی مائی بیٹھی ہے گڈڑی بن کے. وہ بڑھڑی مائی گڈڑی بن کے بیٹھی ہے اپنے بوئے تے گڈڑی چبے نہیں. کولو سرکار آئے پوچھے اما آج تک ویلے تیاری ہے. بچڑا کے شہر دے وچ جادوگر دے کول ران دی چسکا ہی نہیں. پیکے ویندی پیاں نہ جادوگر دے متھے لگسا نہ پیو دا دین چھڑسی. اما ہن تکلیف کئی ہے؟ بچڑا گڈڑی بھاری ہے یہ بار بارا میں نہیں یہ پیکے اپڑا کوئی مزدور گول دے. محبوب فرماندے اما جنہاں دے وار کہہ نہیں چاونے میں محمد چاونے. سرکار نے گڈڑی مائی دی سر تے رکھ لئی ٹر پین اگے اگے جا رہے ہیں. بڈڑی مائی نال جا رہی ہے. محبوب دے انوار نو ویدی رخسار نو ویدی سونے دی دستار نو ویدی پچھو ویندی آدھی مولا جتے حرم ورو نبی بناونا ہے تے اس نو بناویا. بے نیاز نے فرمایا ملائکہ دے پد مک گئے گئی نہ پے کے گھر گڈڑی رکھی بیٹھی ہے تھکیڑا لہائی بیٹھی ہے. سرکار اجازت لمن لگی اما من اجازت ہے آدھی پی بچڑا جادوگر دے نیڑے نہ لگنے او دے نیڑے نہ وننے میں نہ دسائی وائی مجدہ ہٹ کے آئی تینوں صدا کے ملسا. یہ گل جس لئے مائی کیتی ہے سرکار فرماندن اما تینوں پچایا پیے پیکے ملایا پیے تینوں پچایا پیے پیکے ملایا پیے مکے دے جادوگر تو تینوں بچایا پیے مکے دے جادوگر تو تینوں بچایا پیے. رب دا رسول ہو کے خود کو چھپایا پیے رب دا رسول ہو کے خود کو چھپایا پیے. جے کر تو نبی ہے جے کر تو نبی ہے کلمہ منو پڑھا کل تمہاں نبی ہے کلمہ میں نو پڑھا اسے 11 مرتبہ پڑھ کل دی گلے کل تے کل دی گلے کل بھی اجے نہا جے کر تو نبی ہے جے کر تو نبی ہے کلمہ منو پڑھا کل کل تے کل دی کر تو نبی کل دے گلے کل تے کل دے گلے کل بھی اجے نہا جے کر تو نبی ہے جے کر تو نبی ہے کلمہ منو پڑھا کل کل تے کل دے گلے. قبلہ بڑھڑی مائی جس ویلے محبوب تے کلمہ پڑھ بیٹھی ہے آئی نا محمد دی میم سینے دے وچ اس لائے نا رنگ لگے نا جلوے بات کیا دیئے رحمت وڈاون والا اجڑے وساون والا رحمت وڈاون والا اجڑے وساون والا رستے بھی کھاون والا دلی ملاون والا رستے بھی کھاون والا دلی ملاون والا دل کھلا ہون والا اپنے مناون والا ناصر دا بیٹھے دے چاہے جیوے ملا کل تے کل دے گلے کل تے کل دے گلے کل بھی اجے نہا ایک ذات ہے خدا دی بیرور مصطفیٰ کل تے کل دے گلے
میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا. آپ بھی سب مل کے پڑھیں، ساری مجلس ایک دھوم ایک سما بن جائے. میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جائے نہ اونچیاں تو جنا صدقے جائے نہ اونچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی صدقے جائے نہ اونچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جھوکا مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جھوکا مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جھوکا نویں نویں نا یار بنائے نویں نویں نا یار بنائے وہاں کمینے لوکاں نویں نویں نا یار بنائے وہاں کمینے لوکاں نویں نویں نا یار بنائے وہاں کمینے لوکاں باغ دی راکھی کردہ ہر کچے ہوڑیا پکے میرا پیر مریداں دے سر تے رہندا میرا پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے بہندا پیر مریداں دے سر تے بہندا میرا پیر مریداں دے سر تے بہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے میرا پیر مریداں
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں، اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین گیلانی، محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید عبد القادر جمال الدین گیلانی، محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین گیلانی، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم سب کو قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کی زیارت اور آپ کے چہلم مبارک کی اس تقریب سعید میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔
آپ نے بہت سے مشائخ اعظام اور علماء کرام کے خطابات سنے اور ملک کے نامور عظیم نعت خانان اور ثنا خانان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی زبانوں سے ہدایہ نعت سماعت فرمائے، اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا ابی محمد الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نذرانہ ہائے عقیدت بھی سنے۔ آپ نے اور ہم سب نے اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے شہزادگان کی زیارت کا شرف بھی پایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کے حاضرین میں سے کسی کی جھولی خالی نہیں لوٹائیں گے، ہر ایک کو اس کے حسب حال، حسب ظرف، حسب ضرورت کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جائے گا۔ اس وقت ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نماز عشاء باجماعت ہم 12 بجے سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں، اذان بھی ہوگی، نماز باجماعت بھی ہوگی، تو وہ 12 بجے سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس لیے مختصراً چند کلمات اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل حق کا شروع سے آج تک یہ عقیدہ رہا ہے اور عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام انہیں وفات کے بعد بھی اللہ پاک اپنی قبروں میں، اپنے مزارات میں زندگی عطا فرماتا ہے، اور یہ حیات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات اور زندگی جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی زندگی روحانی ہوتی ہے، برزخی ہوتی ہے، اور ساتھ اولیاء کرام کے مبارک اجساد، جسم جو قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں، مٹی ان جسموں کو بھی نہیں کھاتی، وہ زندہ و سلامت رہتے۔ یہ ان کی روح کا اثر اور ان کی ریاضات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے سورج یہاں سے کروڑوں اربوں میلوں کی مسافت پر ہے، ارب ہا میلوں کی مسافت پر، اور ایک پودا زمین پر لگا ہوا ہے، اسے سورج کی تپش اور سورج کی روشنی ملتی ہے، سورج کا اثر پہنچتا ہے، جبکہ سورج خود اس پودے میں یا پودے کے قریب، مگر اس کی تپش، اس کی روشنی، اس کا اثر ارب ہا میل دور زمین پر اگنے والے پودے کو زندہ، سلامت و تر و تازہ رکھتا ہے، اور دھوپ ملنی بند ہو جائے تو پودا مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو جو اثر اس سورج کی حرارت اور سورج کی روشنی اور سورج کے اثر میں ہے کہ وہ کروڑوں اربوں میل دور ہو کر بھی زمین پر اگنے والے پودے کو زندہ اور سلامت رکھتا ہے، یاد رکھ لیں اس سے کہیں زیادہ اثر، قوت، طاقت اللہ رب العزت اولیاء کرام کی مقدس روحوں کو عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ روحیں براہ راست روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتی ہیں، براہ راست روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی پاتی ہیں، وہاں سے تپش پاتی ہیں، وہاں سے حرارت فیض پاتی ہیں، وہاں سے تاثیر پاتی ہیں، اور ایک سورج تو درکنار، کروڑوں سورج اپنی حرارت میں، اپنے اثر میں، اپنی قوت میں
اپنی طاقت میں، اپنی مؤثریت میں ایک ولی کامل کی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جس طرح سورج دور رہ کر پودے کو زندہ اور سلامت رکھتا ہے، اسی طرح بعد از وصال اس مرد کامل کی روح خواہ علیین کی سیر کرتی پھرے، خواہ عالم ملکوت کی سیر کرتی پھرے، خواہ عالم سماوات کی سیر کرتی پھرے، خواہ حضور الوہیت میں سجدہ ریزیہ کرتی پھرے، خواہ جنت کی سیر کرتی پھرے، خواہ بارگاہ رسالت میں مدینہ حاضری دیتی پھرے، الغرض جہاں رہے جسم پاک ولی کامل کا قبر انور میں رہے، روح وہاں رہ کر جسم کو سلامت رکھتی ہے، زندہ اور تر و تازہ رکھتی ہے. اس جسم کا ختم ہونا تو درکنار مرجھانے بھی نہیں پاتا، مرجھاتا بھی نہیں. اور جن لوگوں نے حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کے موقع تک حاضر رہنے کا شرف پایا، وہ گواہ ہے، وہ گواہ ہے. زندہ شہادت ہے، زندہ شہادت ہے. اور جو یہ شرف نہ پا سکے ان کے لیے زندہ دلیل، اور جو نہ ماننے والے ہوں ان کے لیے زندہ شہادت ویڈیو کیسٹ موجود ہے، سٹال پر موجود ہے. ماننے والے بھی لے جائیں اور نہ ماننے والے بھی لے جائیں، عقیدت والے بھی لے جائیں اور تنقید والے بھی لے جائیں، اور بار بار دیکھیں اور میری اس کہی ہوئی بات کا تجزیہ کریں کہ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال صبح 6:19 پر جرمنی میں ہوا، جمعہ کے دن 6:19 پر جرمنی میں جمعہ کے دن ہوا، بغیر برفوں کے بلاک کے اور کسی کیمیکل کے انتظام کے. وہ جسم پاک تابوت مبارک میں جرمنی سے پاکستان لایا گیا، جہاز لاہور کے راستے سے کراچی پہنچا. تپش کے دن 7 جون تھی، 7 جون اور 8 جون ہو گئی، شدت گرمی کی، انتہا گرمی کی. کراچی پہنچا، کراچی میں تابوت مبارک کھولا گیا اور دیر تک اہل خانہ اور حضار نے، زائرین جن خوش نصیبوں کو نصیب ہوئی تابوت مبارک کھلنے کے بعد آپ کے جسد اقدس کے قریب بیٹھ کر ارد گرد زیارتیں کی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھولا گیا کہ شاید کوئی کہے کہ اندر کوئی ایسا کیمیکل بھرا ہوا ہوگا کہ جس نے جسم کو سلامت رکھا. وہ تابوت مبارک کراچی میں کھول دیا گیا، کھول دیا گیا، اتار لیا گیا اور کھلا جسم پاک وقت کافی دیر رکھا، زیارت ہوئی. پھر ایک اس قبر کو دوبارہ کیلوں کے ساتھ چھت کے طور پہ تابوت مبارک پر لگا دی، اور پھر شدت کی گرمی کا سما 11 بجے دن کے نشتر پار کراچی میں جنازہ ہوا. زندہ سلامت صحت مند افراد بے ہوش ہو کے گرتے تھے. اسی حال میں پھر ہوائی جہاز ہی کے ذریعے لاہور پہنچے. اور کتنے بجے نماز جنازہ آپ نے ادا کی؟ جی تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے، پونے 9 تقریباً، نہیں جنازہ کی تقریباً 9 بجے کے لگ بھگ آپ نے نماز جنازہ پڑھا. اس کے بعد یہاں پہنچے، قبر تیار ہوئی اور غالباً 12 ساڑھے 12 بج گئے جب حضور کی تدفین عمل میں لائی گئی. اور ہزارہ افراد اس وقت جو موجود تھے وہ پھر گواہ ہیں. تابوت مبارک پھر کھولا گیا اور تابوت مبارک کھول کر حضور کو دفن کیا گیا، چھت کے سمیت بند کر کے دفن نہیں کیا گیا، کھول دیا گیا اور پھر زیارت کروائی گئی. ہزارہ افراد نے رات کے 12 ساڑھے 12 بجے زیارت کی. لائٹیں ڈالی گئیں اور لوگ آتے رہے، زیارت کر کے گزرتے رہے.
اور تمام افراد کی زیارت کے بعد حضور کی تدفین عمل میں آئی. ایک دن پہلے صبح 6:19 سے لے کر اگلے دن صبح 6:19 تک 24 گھنٹے گزرے. اسی کی شام کے 6:19 پر کتنے گھنٹے؟ 36 گھنٹے مکمل ہوئے. اور رات کے 12:30 بجے جا کر 42 گھنٹے مکمل ہوئے. 42 گھنٹے مکمل ہوئے. ولی برحق، مرد کامل، عاشق الہی، عاشق رسول، غوث پاک کا فرزند اور فرد کامل اور یکتا زمانہ، اور وہ جسم جس کا جسم بھی سراپا روح ہو، ایسے فرد کو چھوڑ دیں، کوئی اور شخص مرے، کوئی اور شخص مرے، وہ کتنا بھی عالم ہو، کتنا فاضل ہو، کتنا بڑا نامور شخص ہو، جون کی سخت گرمیوں کا موسم ہو، برفوں کے بلاک کے بغیر